بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سلمة رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة رواه البخاري. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو آرام فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام گھبرا کر اٹھے اور ارشاد فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللیلۃ من الخزائن، آج کی رات کتنے ہی خزانے آسمانوں سے اتارے گئے، اور فرمایا کہ آج کی رات کتنے ہی فتنے آسمانوں سے اتارے گئے۔ خزانے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ ایک تو یہ کہ رزق کے ذرائع آسمان میں ہیں، آسمان سے بارش برستی ہے فضا کی بلندیوں سے تو ہی رزق پیدا ہوتا ہے، غلہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر بارشیں کچھ عرصے کے لیے بند ہو جائیں یہاں زمین پہ کچھ بھی نہ ملے، کچھ بھی نہ ملے۔ آسمان سے پانی اترتا ہے بارش کی شکل میں، آسمان سے پانی اترتا ہے شبنم کی شکل میں، یہ بھی پودوں کے لیے ایک نئی زندگی ہوتی ہے، دیکھنے میں بڑی معمولی چیز، اور آسمان سے پانی اترتا ہے برف کی شکل میں۔ بارش تو یہاں بھی ہو جاتی ہے لیکن برف کے ذریعے اللہ تعالیٰ پانی کے خزانے پہاڑوں میں جمع فرماتے ہیں جو اللہ کے حکم سے بوقت ضرورت پگھل پگھل کر دریاؤں اور نہروں کی شکل میں ہمارے ہاں چل کے خود آ رہا ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام دیکھیں، ہمیں ضرورت ہے نا ہمارے کھیت میں پانی ہو، اور برف برسی ہے کشمیر میں، برف باری ہوئی شمالی علاقہ جات میں، تو ہم وہاں سے لینے جائیں تو لگ سمجھ جائے اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ وہاں سے برف کا پانی خود چل کے سفر کر کے آپ کے کھیت کے پودے کی جڑ تک خود پہنچتا ہے۔ آسمان سے رزق اترتا ہے، یعنی رزق کے ذرائع آسمان سے اترتے ہیں۔ اچھا اگر پانی آ جائے اور آسمان کا سورج طلوع ہونا بند ہو جائے تو صرف پانی سے نباتات کبھی بھی بڑھ نہیں سکتی، اور ہمارا رزق ممکن نہیں کہ ہمیں مل سکے، روئے زمین پہ زندگی ختم ہو جائے اگر سورج نہ ہو تو پھر ہمارا رزق آسمان میں ہوا۔ اسی طرح چاند کی چاندنی کے اپنے اثرات ہیں، صرف اتنا نہیں کہ چاند بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، صرف اتنا نہیں، ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کون کون سا زندگی کا نظام چلا رہے، کون کون سا مد و جزر جتنا سمندر میں ہوتا ہے، سمندر میں پہاڑوں جیسی لہریں اٹھ اٹھ کے آ رہی ہیں، اس پانی کو حرکت کون دے رہا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ نے ذریعہ کون سا بنایا؟ چاند۔ اسی کی کشش کی وجہ سے پانی ہلتا رہتا ہے اور سمندروں کا سارا نظام چل رہا ہے، اور اگر یہ پانی ایک تالاب کی طرح رک جائے تو وہاں کی زندگی بھی ختم ہو جائے،
جو پانی حرکت کرتے اسی پانی میں آکسیجن ملتی ہے اندر رہنے والی مخلوقات کو، اور جب اس کی حرکت بالکل رک جائے تو اندر والوں کے لیے بھی عذاب، اور یہی پانی اسی دنیا کے لیے بھی وبال بن جائے۔ اتنا تعفن پیدا ہو جائے اس میں کہ یہاں جینا ہی عذاب ہو جائے۔ تو یہ سمندری نظام چل رہا ہے اور ماشاءاللہ ہزارہا فوائد ہمیں مل رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ چاند کی وجہ سے، یہ چاند کی کشش کی وجہ سے مد و جزر ہے، اور پانی میں زندگی ہے، آبی حیات موجود ہے، تو اسی سے بے حساب ہزاروں من مچھلیاں روزانہ پکڑی جا رہی ہیں اور دنیا میں بھیجی جا رہی ہیں، ہر شہر میں پہنچ رہی ہیں۔ ہم یہ رزق کھا رہے ہیں مچھلیوں والا، یہ کبھی ہمیں نہ مل سکتا اگر چاند نہ ہوتا تو۔ اللہ نے کس چیز کو کس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے؟ عام طور پہ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ سمندر کا اور چاند کا بھی کوئی آپس میں تعلق ہوگا۔ تو اللہ پاک نے بڑے مخفی ذرائع رکھے ہیں، انسان کو نظر بہت تھوڑا آتا ہے اور اللہ نے بنایا بہت زیادہ ہے۔ بہرحال قرآن کریم میں ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق آسمانوں میں رکھا ہے، اور رزق کے اسباب بھی آسمانوں میں، اور رزق کا اصل ذریعہ اللہ کا امر وہ بھی آسمانوں میں۔ رزق تو آ گیا دنیا میں، لیکن اب کس گھر جائے گا اور کس گھر نہیں جائے گا، کس کی جیب میں تھوڑا جانا ہے اور کس کی جیب میں زیادہ جانا ہے۔ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر ایک کے لیے رزق کی کوانٹٹی الگ اور کوالٹی الگ بنائی ہے، معیار الگ، مقدار الگ بنائی ہے۔ اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اور اس کو اس طرح کا، اس معیار کا دینا ہے، اور اس کو اس معیار کا دینا ہے۔ اللہ پاک نے بڑے تفصیلات اس میں رکھی ہیں، وہ اللہ ہی اپنی حکمتیں جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ آ رہا ہے، یہاں غلے پیدا ہو گئے، رزق بن گیا، سونا چاندی سب کچھ موجود ہے، لیکن یہ میری جیب میں کتنا آئے گا، اس کی جیب میں کتنا آئے گا، یہ فیصلہ کہاں ہوگا؟ آسمانوں والا رب کرے گا۔ تو وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں سے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گھبرا کر اٹھے اور ارشاد فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللیلۃ من الخزائن، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، کتنے خزانے آج کی رات اترے ہیں اور کتنے ہی فتنے اترے ہیں۔ کتنے خزانے اترے؟ ضروری نہیں کہ وہ خزانے جب اترے اسی وقت گھروں اور جیبوں میں پہنچ گئے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنا دی ہوتی ہے اور وہ صدیوں بعد لوگوں کو سمجھ آتی ہے، اچھا یہ تو ہمارے بڑے کام کی چیز ہے۔ تو اللہ پاک جب چاہتے ہیں اس وقت اس کو ظاہر فرماتے ہیں۔ تو خزانے اللہ نے اتار دیے، فیصلے ہو گئے، کون سا خزانہ صبح سے مل جائے گا اور کون سا خزانہ صدیوں بعد ظاہر ہوگا، یہ اتارنے والی ذات بہتر جانتی ہے۔ وہ بعض چیزوں کی منظوری ہو جاتی ہے نا، جی پارلیمنٹ میں بل پاس ہو گیا جی، لیکن بل پاس ہو تو گیا ہے، لیکن اس کے اثرات میرے گھر تک کب پہنچیں گے؟ ہو سکتے مہینوں لگ جائیں، سال لگ جائیں۔ جی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، تو یہ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھنے کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا نظام اس سے بہت اونچا اور بہت اعلیٰ ہے۔ تو بہرحال یہ خزانے تو اتر گئے، لیکن وہ کیا خزانے تھے بس وہ اللہ ہی جانتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی فتنے آج اترے ہیں، کتنے ہی فتنے اترے ہیں۔ خزانوں کے ساتھ اکثر فتنے ہوتے ہیں، اور فتنے نعمتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک غریب آدمی ہے، روٹی سے تنگ ہے،
اس غریب آدمی کو بے حساب جائیداد پیسہ مال دے دو اور پھر اس کا دماغ دیکھو کہاں پہنچتا ہے، تکبر کتنا آ جائے گا، آکڑ کتنی آ جائے گی۔ تو یہ فتنہ کہاں سے آیا؟ تکبر کا، خزانے سے آیا، پیسے سے آیا۔ یہ دوسروں کو حقیر سمجھنا کہ باقی تو بندے ہی نہیں، بندہ تو ایک میں ہی ہوں دنیا میں، تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ خزانہ، یہ پیسہ آیا تو ساتھ فتنہ بھی لے آیا۔ پہلے یہ رشتہ داروں سے بڑا اچھا معاملہ کرتا تھا، اب آ گئے پیسے، اب رشتہ دار اچھے نہیں لگتے، اب ہمارا وہ سٹیٹس ہی بدل گیا، معیار بدل گیا ہمارا، اب ہمیں اپنے رشتہ دار اچھے نہیں لگتے۔ تو یہ رشتے توڑنا کتنا بڑا فتنہ اور غلط بات ہے، اور یہ نکلا کہاں سے؟ پیسے میں سے۔ تو یہ خزانوں اور فتنوں کا بڑا جوڑ ہوتا ہے آپس میں۔ دیکھیں آج کل جدید چیزیں جتنی ہیں، یہ جدید اشیاء بھی اللہ کے خزانوں میں سے خزانے ہیں اگر ان کو صحیح استعمال کریں، لیکن انہی کے ساتھ فتنے جڑے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں فتنے۔ تو لہٰذا یہ موبائل اور یہ آج کل کی جتنی چیزیں، یہ بھی تو خزانے، آسانیاں ہی آسانیاں ماشاءاللہ، لیکن ان خزانوں کے ساتھ فتنے چمٹے ہوئے ہیں۔ تو جیسے خزانے نازل ہوئے ایسے ہی ساتھ فتنے بھی نازل ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے خزانے ہیں تو صحیح، چیز تو بڑی ہے، لیکن اتنی بڑی چیز نہیں جتنی عام طور پہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ہم جلدی سے کہتے ہیں یار مجھے صرف پیسہ مل جائے نا، کھلا پیسہ مل جائے، میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور کسی مالدار سے پوچھو تو وہ کہے گا بڑی بیوقوفوں والی بات کر رہا ہے، تیرے اب گنوانا کتنے مسئلے ہیں، میرا یہ مسئلہ، وہ کہے گا یہ تو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جن سے تو پریشان رہتا ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم سے پوچھ ہم کتنی مصیبت میں، ہم کن مسائل کا شکار ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے۔ تو اس لیے خزانوں کے ساتھ فتنے ہیں۔ خزانے، دولت اتنی اچھی چیز نہیں جتنی ہم جلدی سے سمجھ لیتے ہیں، اس میں کچھ نقصان دہ پہلو بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مال تھوڑا دے تو وہ خوش بھی رہے، راضی بھی رہے، دل سے راضی رہے، میرے مالک نے اگر مجھے خزانے تھوڑے دیے ہیں تو میں نہیں جانتا کہ کتنے فتنوں سے مجھے اور میری نسلوں کو اللہ نے بچا رکھا ہے، کتنے فتنوں سے بچا رکھا ہے۔ بہت اعلیٰ عہدیدار جو ہے نا ملک میں، اور بہت بڑے مالدار اور بہت بڑے درجے کے تاجر لوگ، ان کی زندگیوں میں سب کچھ تو ہے، نماز نہیں ہوتی، سب کچھ ہے زندگی میں، قرآن کا نام نشان نہیں ہے، سب کچھ زندگی میں ہے، اللہ اکبر، مہینوں گزر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا مبارک نام نہیں زبان پہ ایک دفعہ بھی نہیں آتا۔ تو یہ کوئی زندگی ہے؟ لعنت ہے یہ ساری، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو اللہ تعالیٰ کے مبارک نام والی ہے، زندگی تو سجدے والی ہے، زندگی تو تلاوت والی ہے۔ تو یہ اعمال جو ہیں یہ اصل زندگی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دنیا کو کچھ بنایا اس طرح ہے، بنایا اس طرح ہے کہ آج ہم مشقت برداشت کرتے ہیں کل کی آسانی کے لیے، آج مشقت برداشت کرتے ہیں کل کی آسانی کے لیے۔ آگے سکولوں میں امتحان شروع ہونے والے ہیں سالانہ، تو بچے کیا کریں گے؟ وہ سکول الگ جائیں گے، اکیڈمی الگ جائیں گے، اور اکیڈمی سے واپس آ کے پہلے تو کھیل لیتے تھے، اب کوئی نہیں کھیلیں گے۔ تو محنتی بچے کیا کریں گے؟ اب رضائی میں بیٹھ کے پھر پڑھنا شروع کر دیں گے، پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ اتنا اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مصیبت میں اس لیے ڈالا ہوا ہے تاکہ اگلی زندگی میں آسانی مل جائے، اسی لیے نا، آج محنت کر لیں اور بعد میں جو زندگی آ رہی ہے، آج سے 10 سال 20 سال بعد اس زندگی میں مجھے آسانیاں مل جائیں، سہولت مل جائے، پیسہ مل جائے، ملازمت مل جائے، اچھا کاروبار مل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ کل کی آسانی کے لیے آج کی مشکل کو انسان خوشی سے برداشت کر لیتا ہے۔
کل کی آسانی کے لیے آج کی مشکل کو بندہ خوشی سے برداشت کر لیتا ہے۔ دیکھیں ایک مزدور ہے، سخت سردی سخت گرمی میں وہ بیچارہ کہتا ہے بارش بھی ہو رہی نا سردی میں تو یار مجھے کام دو میں کام کروں گا۔ کیوں بھئی تجھے سردی نہیں لگتی؟ وہ کہتا ہے لگتی ہے یار، جیسے آپ کو ویسے مجھے۔ تو پھر کہتے ہیں سارے دن کی مشکل قبول ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک آسانی ملے گی۔ شام کو میں گھر جاؤں گا تو میرے جیب میں کچھ ہوگا، ہم بیٹھ کے سارے گھر والے کھانا کھا لیں گے، ہمارا نظام چل پڑے گا۔ تو وہ کتنے گھنٹے کی مشکل کو اپنے گلے میں ڈال رہا ہے آسانی کے لیے۔ تو یہ اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے، اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے کہ وہ مشکل کو برداشت اس لیے کرتا ہے یہ سوچ کے کہ آج مشکل اٹھا لوں کل مجھے آسانی ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کی زندگی کے بعد ایک بہت بڑی زندگی رکھی ہے، اور اللہ نے اسی نیچر پہ اس کو بھی بنایا کہ دنیا کی زندگی میں تم مشکل اٹھا لو، آخرت کی زندگی میں جو چاہو گے وہی ملے گا، جو تمہاری زبان پہ آئے گا وہی ملے گا، جو تمہاری نظر میں آئے گا وہی ملے گا، اور جو تمہاری سوچ میں آئے گا وہی ملے گا، اور ملنے میں دیر بھی نہیں ہوگی، فوراً ملے گا، فوراً ملے گا۔ جو زبان پہ آئے گا، جو زبان پہ، لو کس چیز کا نام لینا ہے، ابھی حاضر ہوگی ابھی۔ یہ ایک بہت بڑی زندگی ہے، اور وہ اتنی اعلیٰ اور کمال کی زندگی ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو محض دھوکہ ہے، محض دھوکہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کھیل تماشا ہے، اور واقعی کھیل تماشا ہے۔ یہ بات نوجوانی میں سمجھ آئے نہ آئے کہ کھیل تماشا، لیکن بڑھاپے میں پہنچ کے سمجھ آ جاتی ہے، خود آزما لیا ہوتا ہے کہ یار واقعی کھیل تماشا ہے، سارا سب کھیل تماشا۔ اس کی کوئی اتنی بڑی حقیقت نہیں جس کو بندہ سیریس لے، لہٰذا دنیا کی کوئی تکلیف اٹھانی پڑے آخرت سنوارنے کے لیے تو وہی سوچنا چاہیے جو مزدور سوچتا ہے، وہی سوچنا چاہیے جو اسٹوڈنٹ سوچتا ہے کہ آج یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں مشکل اٹھا لوں تاکہ میری آخرت بن جائے، اگلی زندگی سنور جائے۔ آج میں تھوڑی سی محنت کر لوں، اپنی نیند خراب کر لوں، اپنا دل توڑ لوں۔ بچوں کا تو دل کرتا ہے کہ سارا دن کرکٹ کا میدان ہو اور ہم ہوں، بس ہمیں کوئی نہ چھیڑے، کوئی نہ پوچھے، سارا دن ہم کھیلیں، جو مرضی کریں، دل تو یہی چاہتا ہے۔ لیکن ان کے سینے میں بھی دل ہے، لیکن یہ کتاب لے کے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اسکول میں جا رہا ہے، اکیڈمی میں بیٹھا ہوا ہے، مشقت میں پڑا ہوا ہے، تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ روشن مستقبل کے لیے مشقت اٹھا رہا ہے۔ تو یہ مشقت ہمیں اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ آگے کی جو زندگی آ رہی ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہو جائے گی، سنور جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، دنیا میں تعلیم پہ محنت کریں گے تاکہ اچھی نوکری ملے، ہو سکتا ہے کہ نوکری ملے ہی کوئی نہ، ڈگریاں لے کے خدا نخواستہ ایسے ہی پھرتے رہیں اور کچھ بھی نہ ملے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن بہرحال ہو تو رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشقت اٹھائیں تاکہ میری آخرت سنور جائے اور کل کو اللہ آپ کو نہ دے، نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے سچی بات کہنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو وعدے کر دیے بڑے سچے وعدے، بڑے سچے وعدے، بڑے سچے وعدے۔ تو مشقت انسان کو اٹھا لینی چاہیے۔ میں ایک مشکل عمل کی آج بات کرنا چاہتا ہوں، مشکل اتنا نہیں ہے، لیکن بہرحال جب تک عادت نہیں ہو جاتی وہ مشکل ہے، ہفتہ 10 دن بڑا مشکل لگے گا، اور وہ کام ہے تہجد کی نماز۔ بہت بڑا خزانہ، آخرت سنوار دیتا ہے، کمال کر کے رکھ دیتا ہے، دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے، لیکن ہے مشکل۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا،
بڑا مشکل ہے اپنا دل توڑ کے، نیند چھوڑ کے، آرام چھوڑ کے، اور وہ بھی خاص طور پہ سردی کی راتوں میں، تو وضو کر کے اور تہجد شروع کر دیے جائیں۔ کام تو مشکل ہے، یعنی مشکل اتنا ہی ہے کہ ایک دفعہ دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا، 2 دن 4 دن کے بعد اللہ پاک اتنی لذت عطا فرمائیں گے، پھر آپ آسانی سے اٹھیں گے۔ یہ مشکل ہمیشہ نہیں ہوگی، یہ چند دن کی مشکل ہے، پھر عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑی توفیق عطا فرما دیں گے۔ یہ تہجد کیا ہے؟ تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی، آپ علیہ السلام پہ فرض تھی۔ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا آپ کے لیے ضروری ہے رات کو تہجد پڑھیں، اور یہ ضروری صرف آپ کے لیے۔ اللہ نے رحمت فرمائی کہ کبھی ہم سے تہجد رہ ہی جائے تو ہم گناہ گار نہ ہوں۔ نبی علیہ السلام بڑی ہستی تھے، آپ علیہ السلام زیادہ پابندی فرما لینے والے تھے، اور ہم غفلت والے، کبھی رہ ہی جائے تو گناہ نہ ہو، اس لیے ہم پہ فرض نہیں کی گئی۔ اس لیے نہیں کہ فرض نہ کرو تاکہ یہ پڑھے ہی نہ، قریب ہی نہ آئے، اس لیے نہیں ہے۔ بہت بڑے خزانے ہیں تہجد کی نماز، تہجد کے رکوع، تہجد کے سجدے، تہجد کی دعائیں، تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، یہ بڑی اعلیٰ باتوں میں سے ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے تمام نبی اس وقت عبادت کیا کرتے تھے، غافل دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ کے پیارے اٹھتے ہیں۔ یہ نماز ہے ہی پیاروں والی ہے، جو چھوٹا موٹا پیارا ہے اس کو توفیق ہی نہیں ہے، جو زیادہ پیارا ہے اس کو اللہ توفیق دیتے ہیں۔ پیارا بننے کی 2 صورتیں، ایک تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے زیادہ پیارا بنا لے، دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم نہیں بھی ہیں تو اللہ سے مانگ کے محنت اتنی کر لیں کہ اللہ ہم سے پیار کر لے۔ تو لہٰذا دونوں صورتوں میں تہجد ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے کئی گھنٹے لگاتار۔ ہم گھنٹوں والے بے شک نہ پڑھیں، اٹھیں۔ میں اس دن عرض کر رہا تھا لمبی راتیں، واش روم ہی آ جاتا ہے یار رات کو۔ اٹھیں اور واش روم جائیں اور واپسی پہ وضو کر کے آئیں، اپنے گرم کمرے میں اپنی رضائی کے قریب کہیں مصلی بچھا لیں، اور نہیں تو 2 رکعتیں پڑھ لیں، 2 رکعتیں پڑھ لیں اور اللہ سے مانگ لیں یا اللہ میں کتنا سست ہوں، مجھے اور توفیق عطا فرما۔ 2 رکعتیں پڑھ کے بے شک سو جائیں۔ سونا کوئی جرم نہیں۔ بہت سارے لوگ اس لیے تہجد نہیں پڑھتے کہ یار اب رات 2 بجے ہیں، اٹھا بھی ہوں، میں پڑھ بھی سکتا ہوں، لیکن کون 2 سے لے کے 6:25 تک جاگتا رہے؟ تو بھائی کہا کس نے کہ آپ جاگیں؟ جاگنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ آپ علیہ السلام دیر تک تہجد پڑھتے اور فجر کی نماز سے پہلے کچھ دیر کے لیے آرام بھی فرماتے تھے، سو جایا کرتے تھے کچھ دیر کے لیے۔ آپ علیہ السلام کو تسلی ہوتی تھی کہ میں اٹھ جاؤں گا، اور ہم میں سے اگر یہ خطرہ ہو کہ تہجد تو پڑھ لی ہیں، سنت پوری کرنے کے لیے سوئے تو ہو سکتا ہے صبح 8 بجے جاگ آئے، تو پھر ہمیں اپنا انتظام پکا کرنا چاہیے، الارم لگائیں یا جو بھی کریں۔ تہجد کی نماز بڑی قیمتی نمازوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو تہجد کے لیے اٹھاتے تھے۔ انبیاء کرام، دوسرے انبیاء کرام بھی اپنے گھر والوں کو تہجد کے لیے اٹھاتے تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا، تہجد کے لیے بھی اپنے گھر والوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے بارے میں چند فضائل بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے وقت کچھ لمحات ایسے آتے ہیں کہ کوئی بھی ایمان والا اللہ تعالیٰ سے دنیا یا آخرت کی جو دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے۔
رات کے آخری حصے میں کچھ وقت ایسا آتا ہے تو تہجد گزار اسی وقت عام طور پہ اٹھتے ہیں اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کون سی دعا سب دعاؤں سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جو رات کے آخری حصے میں دعا ہو وہ سب سے بہتر ہے۔ اور یہ وقت کون سا ہے؟ تہجد کا۔ تہجد کے وقت کے بارے میں عرض کر دوں، تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد۔ عشاء کے فرض پڑھے تہجد کا ٹائم شروع۔ کسی کو تسلی ہے کہ بھائی میں نے کوئی نہیں اٹھنا، مجھے جو پتہ جو ہے اپنا تو میں تہجد میں نہیں اٹھوں گا، وہ بے شک ابھی سونے سے پہلے تہجد پڑھ لے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تہجد کے لیے رات کو پہلے سونا ضروری ہے، یہ نہ قرآن پاک میں ہے نہ حدیث پاک میں، کہیں اس کا ذکر نہیں ہے کہ تہجد میں سونا پہلے ضروری ہے، ایسا کچھ نہیں۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میں آخر حصے میں نہیں اٹھ سکتا تو سونے سے پہلے تہجد پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں۔ تہجد کی رکعتیں کل ہیں 8، 2 2 2 2 کر کے، تو اگر 8 پڑھیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، نہیں تو چلو 6 پڑھ لیں، نہیں تو 4 پڑھ لیں، آخری حد یہ ہے کہ 2 ہی پڑھ لیں، چلو نام تو شامل ہو جائے گا نا اللہ کے پیارے لوگوں میں۔ تو رات سونے سے پہلے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے حصے میں سویا جائے اور دل توڑ کے نیند چھوڑ کے اٹھیں رات کو اور تہجد پڑھیں، وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 عبادتیں سیدنا داؤد علیہ السلام کی ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی 2 عبادتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، آج بھی پسند ہیں۔ ایک ان کا معمول مبارک تھا کان ینام نصف اللیل، رات کا آدھا حصہ تو وہ سوتے تھے اور رات کا تیسرا حصہ تہجد میں گزارتے اور رات کا چھٹا حصہ پھر سو جاتے اور پھر فجر کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ تو رات کیسے گزارتے تھے؟ رات کا آدھا حصہ، پہلا آدھا حصہ سو کر، پھر رات کا تیسرا حصہ جاگ کر اور رات کا چھٹا حصہ سو کر۔ اس کو یوں سمجھیں، یہ حصوں والی لینگویج اب ہمیں نہیں سمجھ آتی، اب پرسنٹیج والی یا دوسری سمجھ میں آتی ہے، تو میں اس کو سادہ ترین انداز میں کہہ دوں۔ فرض کیجئے کہ رات 6 گھنٹے کی ہے، 6 گھنٹے کی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کتنا سوتے تھے؟ رات کا آدھا حصہ، تو پہلے 3 گھنٹے سو جاتے تھے اور پھر تہجد کتنا وقت پڑھتے تھے؟ 1/3، 1/3 رات کا تیسرا حصہ۔ تو رات کا تیسرا حصہ کتنا بنا؟ 2 گھنٹے۔ جب رات پوری 6 گھنٹے کی ہے تو 6 کے 3 برابر حصے کریں تو کتنے بنے؟ 2۔ تو تیسرا حصہ یعنی 2 گھنٹے وہ عبادت کرتے، تہجد پڑھتے، اور 1/6 چھٹا حصہ سوتے تھے۔ پیچھے رات کا بچتا بھی چھٹا حصہ ہی ہے۔ اگر رات 6 گھنٹے کی ہے، 3 گھنٹے سو لیا، 2 گھنٹے عبادت کر لی، تو 6 گھنٹوں میں سے کتنے بچے؟ 1 گھنٹہ، تو یہ چھٹا حصہ ہوا نا۔ تو یوں کہہ لیں کہ اگر رات 6 گھنٹے کی ہوتی تو سیدنا داؤد علیہ السلام پہلے 3 گھنٹے سوتے، 2 گھنٹے عبادت فرماتے اور پھر 1 گھنٹہ مزید آرام فرماتے تھے۔ ایک تو اللہ کو ان کی یہ ادا بڑی پسند تھی، اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول مبارک تھا، اسی طرح کا معمول مبارک تھا۔
اور ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کے 2 ثلث جاگتے تھے، تہجد پڑھتے 2 ثلث۔ آپ 6 گھنٹے کی رات ہی لگا لیں، 2/3 کتنا ہوا؟ 1/3 بنتا ہے 2 گھنٹے، تو 2/3 4 گھنٹے۔ اگر 6 گھنٹے کی رات ہے تو 4 گھنٹے آپ علیہ السلام تہجد پڑھتے۔ راتیں تو اس سے بھی لمبی آتی ہیں، تو اسی حساب سے بڑھاتے جائیں۔ اور کبھی 1 ثلث یعنی 2 گھنٹے، ونصفہ، اور کبھی کبھی آدھی رات یعنی 3 گھنٹے۔ یہ سارے میں گھنٹوں میں جو تقسیم کر رہا ہوں، یہ تو 6 کو فرض کیا ہوا ہے نا، سردیوں میں تو رات بڑی لمبی ہوتی ہے، تو اسی حساب سے ہوتا تھا۔ تو اتنی دیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھتے رہتے تھے۔ چلو اگر ہم سے اتنا نہ ہو سکے تو چلو 2 رکعتوں سے تو شروع کر سکتے ہیں نا۔ پہلے ہی دن بچے کو اٹھا کے 10ویں کلاس میں تو نہیں بٹھا سکتے، بلکہ کیا ہوگا، نرسری پریپ میں ڈالیں گے نا، وہ پلے گروپ میں چھوڑ آئیں گے، سارا دن اس نے ٹائم ضائع کرنا ہے، اپنا بھی اور اسکول والوں کا بھی۔ تو اس میں ہی صحیح، چلو ہم اس طرح کے صحیح تہجد گزاروں میں، عبادت گزاروں میں اللہ کا نام لے کے اپنے آپ کو شامل کروائیں۔ رہا یہ سوال کہ نہیں یار ہم تو ہیں ہی گناہ گار، کیا فائدہ تہجد پڑھنے کا؟ یہاں حدیث پاک لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی کی شکایت کی گئی۔ آپ علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ فلاں آدمی ہے، وہ بڑا عجیب آدمی ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے اور صبح چوریاں کرتا ہے۔ نئے نئے مسلمان ہوا ہوگا نا، اور دین کو جانتے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں دور دراز کے، آیا کلمہ پڑھا چلا گیا، پتہ ہی کو نہیں دین کیا ہے۔ رات کو جناب کیا کرتے ہیں؟ تہجد پڑھتے ہیں، اور صبح چوریاں کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے یہ شکایت کی گئی اور آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا۔ پہلے تو یہ چیک کر لیں کہ یہ مسئلہ ہماری عدالت میں رکھا جائے تو ہم کیا فرمائیں گے؟ بھلا کیا فائدہ تہجد کا؟ جلدی سے یہ کہیں گے نا، دھوکہ دے رہے ہیں، تماشا بنایا ہوا ہے، کیا فائدہ تہجد پڑھنے کا؟ اس سے تو بہتر ہے بندہ نہ پڑھے، یہ تو الٹا بدنام کرنے والی باتیں ہیں۔ محترم یہ ہمارے فتوے ہیں، ہم لوگوں کو بہت دفعہ اللہ کی طرف آنے سے خود روک رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے رویے، ہمارے لہجے، ہمارے انداز ایسے ہوتے ہیں لوگوں کو دھکا دینے والے، اللہ سے ہٹانے والے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، حضور تو اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، بڑی بصیرت کے ساتھ اور بڑے پیار محبت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو ہم کہہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہمیں اپنی سوچ نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق بنانی چاہیے۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھ لینا، اگر تہجد پہ لگا رہا نا، خود اس کے تہجد اس کو چوری سے روک لیں گے۔ لگا رہنے دو اس کو، اس کے تہجد اس کو چوری سے روک لیں گے۔ اور ہم ایسا تبصرہ زہریلا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے یار میں کلمہ بھی نہیں پڑھتا، یار رہنے دو بس، میں جو ہوں مجھے ایسے ہی رہنے دو۔ پھر ہم کہتے ہیں یار کتنا بدبخت آدمی ہے۔ تو بدبخت وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ہم اس کو بنا لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں کو اللہ کے دین کے قریب لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن فتح ہونے کے بعد یمن کا گورنر اور حاکم بنا کے بھیجا۔ بہت ساری نصیحتیں فرمائی تھیں، اور ان میں سے ایک نصیحت دونوں کو فرمائی تھی، بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا۔ دونوں یاد رکھنا، حاکم بن کے جا رہے ہو، گورنر بن کے، لوگوں نے دنیا کا نظام بھی تم سے ہی لینا ہے اور دین بھی تم سے سیکھنا ہے۔ فرمایا لوگوں کو آسانی دینا، لوگوں کو مصیبت میں نہ ڈال دینا، اس طرح کی دین کی دعوت نہ دینا کہ مصیبت کھڑی کر دو، عذاب میں ڈال دو لوگوں کو۔
ایسے نہیں، بلکہ لوگوں کو آسانیاں دینا۔ اور فرمایا کہ بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرو۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا فائدہ جی تہجد پڑھنے کا، اس نے مذاق بنایا ہوا، دھوکہ دینے کے، منافق ہے یہ ہے ہی بے ایمان اصل میں، یہ الٹا بدنام کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہمارے رویے ہیں، تو ہمارا اس طرح کا ایک لفظ بھی سن لیا، وہ تہجد سے بھی گیا، وہ کلمے سے بھی گیا، تو ہم لوگوں کو دھکے دیتے ہیں، پیچھے ہٹاتے ہیں دین سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بشرا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ۔ یہ بھی تو میرے نبی نے خوشخبری سنائی ہے نا، لگے رہنے دو تہجد پہ، انشاءاللہ اس کی تہجد کی نماز خود اس کو روک لے گی، خود روک۔ اور قرآن کریم میں تو یہی فارمولہ دیا گیا نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی سے خود روک لیتی ہے۔ نماز پڑھیں گے، چلو بے جان نمازی سے شروع تو کریں، لگے تو رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ تعالیٰ اخلاص بھی دے دیں گے، کچھ عرصے میں خشوع و خضوع بھی نصیب ہو جائے گا، کچھ عرصے میں اللہ پاک کی ذات کی طرف انتہائی متوجہ ہو کے عاجزی سے پڑھنے والا ہو جائے گا، پھر اب نماز میں آ جائے گی جان، اور یہ نماز عقل سکھائے گی انسان کو، عقل آ جائے گی، ہوش ٹھکانے آ جائے گی، اور بندہ خود فیصلہ کرے گا یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے، ہٹ جائے گا خود۔ یہ تاثیر اللہ نے بھی بتائی اور یہ تاثیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی، تو ہمیں اپنے فیصلے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کرنے چاہیے۔ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کی ذرا سی نیکی قبول کر لو، اور دنیا داری میں بھی کوئی تھوڑا سا احسان کرے اس کا شکریہ ادا کرو، بہت شکریہ ادا کرو، بہت شکریہ ادا کرو، تو ذرا سی نیکی بھی لوگوں کی قبول کریں گے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بڑی نیکیوں کی بھی توفیق دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی 2 نیکیاں بڑی پسند ہیں۔ ایک کیا کہ وہ رات کیسے گزارتے تھے؟ آدھی رات سو کر، پھر 1/3 رات کا 1/3 تیسرا حصہ عبادت میں، اور 6واں حصہ پھر سو کر۔ اس کا مطلب دین میں آسانی بھی ہے۔ دین صرف اس بات کا نام نہیں کہ آپ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے رکھیں کچھ عرصہ، اور پھر جب ہمت جواب دے جائے تو پھر نماز روزے سے بھی جاتے رہیں۔ نہیں، اتنا کریں جو آپ مستقل کر سکیں، آسانی سے کر سکیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک بھی اسی طرح کا ملتا جلتا تھا۔ داؤد علیہ السلام کی دوسری جو ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ یہ تھی کہ وہ 1 دن نفلی روزہ رکھتے اور 1 دن نفلی روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ 1 دن نفلی روزہ رکھتے اور 1 دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ ایک صحابی نے اجازت مانگی تھی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب روزہ رکھنے میں اتنے فائدے، اجر، اللہ کی رضا اور انسانی کمالات نکھرتے ہیں، تو میں تو روزانہ ہی روزہ رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا کوئی نہیں رکھنا، روزہ نہیں رکھنا۔ سب سے بہترین طریقہ روزہ رکھنے کا یہ ہے کہ ایسے روزے رکھو، احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین طریقہ نفلی روزے رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ داؤد علیہ السلام والا کون سا؟ 1 دن نفلی روزہ رکھو، 1 دن نہ رکھو، 1 دن کے وقفے سے۔ اور جب رمضان آ جائے تو پورا مہینہ لگاتار روزہ رکھنا ہی ضروری ہے، اس میں ناغے کی گنجائش نہیں ہے۔ رات کو تہجد میں کرنا کیا ہے؟ تہجد میں جو بڑے بڑے کام ہیں نا، وہ میں عرض کر دوں۔ تہجد میں ایک تو نماز ہے، اور جب آپ شروع میں اٹھ کے نماز پڑھیں گے 2 رکعتیں، تو وہ سستی والی ضرور ہوں گی، غفلت والی، ادھر ادھر کے خیالات والی۔ اگلی 2 رکعتیں پڑھیں گے، اپنے آپ کو کوشش کریں گے تو کچھ توجہ ہوگی۔
اگلی 2 رکعتوں میں اور ہوگی، اگلی 2 رکعتوں میں اور ہوگی۔ ایک تو توجہ اور خشوع کے ساتھ عاجزی میں، ہر نماز ایسی ہونی چاہیے، پر تہجد میں ذرا انسان کی توجہ زیادہ اللہ کی رحمت سے ہو جاتی ہے، خشوع خضوع عاجزی۔ اور تہجد کے لیے اٹھنے والا یوں نہ اٹھے کہ زور سے دروازہ کھولے ٹھا کر کے، پورے محلے کو پتہ لگے کہ محترم آج تہجد پڑھنے لگے، ایسا نہیں، ساری لائٹیں جلا دو، ایسے نہیں۔ جو کمرے کا ماحول ہے اس کو برقرار رہنے دیں، خاموشی سے اٹھیں، خاموشی سے اپنا وضو وغیرہ مکمل کریں اور اس انداز میں نفل پڑھیں۔ آپ کی تلاوت، آپ کی دعا، آپ کی مناجات کی کسی کو آواز نہ آئے اس انداز میں، کیونکہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام کام ہے، چھوٹی سی تکلیف ہو یا بڑی سی تکلیف ہو، حرام ہے۔ ایک نفل عبادت کے لیے حرام کام کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ دوسرا، جیسے ہی تہجد کے لیے کھڑے ہوں تو یہ نہ سوچنا شروع کر دیں دیکھو یار میں کتنا اچھا آدمی ہوں کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، اور یہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں سوئے پڑے، کیسے گئے گزرے لوگ ہیں یار، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں اٹھ کے پڑھتے۔ رہنے دیں یار، ٹھنڈے رہیں، اللہ اللہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے پہلے تو یہ مانگیں یا اللہ آج میں اٹھ گیا ہوں نا تو مجھے روز اٹھنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، نہیں تو یہ تو دھکے ہی ہے نا، اور تو کچھ نہیں اگر اللہ قبول نہ فرمائے تو۔ دوسری بات، اگر ضرور کسی کے لیے کچھ کرنا ہے تو اللہ سے مانگیں یا اللہ میرے ان گھر والوں کو، میرے سب دوستوں کو بھی یا اللہ اٹھا دے۔ تو اور تیسرا یہ کام کہ اپنے تہجد کے نماز کو یوں چھپائیں جیسے کوئی چوری کا مال چھپایا جاتا ہے، چھپائیں بس، کسی بہانے نام نہ لیں کسی کے آگے کہ جب میں تہجد میں اٹھا تھا تو پھر یہ ہو رہا تھا، ایسے نہ کریں۔ تہجد کے ٹائم بس صرف اللہ اور صرف آپ، بس کسی کے سامنے بھی نام لینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اپنے گہرے دوست یا گھر کے فرد کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ بھی اسی کام پہ لگ جائے تو ان کو ترغیب دے دیں، اور اگر وہ کہیں تو ان کو اٹھانے کی بھی کوشش کر لیں۔ تہجد کی نماز میں ایک تو میں نے کہا نفل پڑھنے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے 8 نفل پڑھے اور دل کر رہا ہے کہ وقت بھی ہے اور دل بھی ہے کہ اور پڑھ لوں تو اچھی بات ہے، آپ ویسے عبادت کے ارادے سے جتنے مرضی نفل پڑھیں، پابندی نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ تہجد میں ایک کام تو ہے نماز، اور ایک بڑا کام ہے دعا کرنا، یہ بڑا کام ہے۔ دعا بھی اتنا چپکے کریں کہ ساتھ سوئے ہوئے کی نیند میں بالکل خلل نہ آئے، اتنا چپکے آپ اللہ سے دعائیں کریں۔ اور صبح کے وقت کا استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے، وہ دنیا سوئی پڑی ہے اور یہ اٹھ کے اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ غلطی کر بیٹھا، وہ کر بیٹھا، یا اللہ راضی ہو جائے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ اپنے پیاروں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے پیارے بندوں کی عادت ہے وہ سحری کے ٹائم میں اٹھ کے وہ اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ اور ایک ہے سحری کا ٹائم اور ایک ہے سحری کا کھانا۔ سحری کا کھانا تو روزوں میں ہوتا ہے اور سحری کا ٹائم تو روزانہ ہی ہوتا ہے نا، تو اس وقت یعنی تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، اپنے رب سے معافیاں مانگنا، یہ بڑے کاموں میں سے ایک بڑا کام ہے۔ اور ایک ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا، اللہ پاک نے مجھے آج تک کیا کیا دیا، اور کہاں کہاں میں ناکام ہو سکتا تھا، کہاں کہاں میں ضائع ہو سکتا تھا، میرے اللہ نے کیسے کیسے مجھے سنبھالا۔ تو اس بات پہ شکر، یا اللہ میں آپ کی ہر نعمت پہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ جن نعمتوں پہ شکر ادا کیا ان پہ پھر شکر ادا کرتا ہوں،
اور یا اللہ آپ کی کتنی نعمتیں ایسی ہیں جن کو میں نے نعمت سمجھا ہی نہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، میری نظر ہی نہیں گئی کہ یہ بھی نعمت ہے، حالانکہ وہ بڑی بڑی نعمتیں۔ یا اللہ میں ان سب نعمتوں پہ بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، یہ بڑا کام ہے تہجد میں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اور اس طرح کے بڑے پیارے پیارے الفاظ احادیث مبارکہ میں ہیں، تو یہ کرنے کا کام ہے۔ اور دوسرا دعائیں کہ یا اللہ مجھے دنیا کی یہ بھلائی بھی دے دے، یہ بھلائی بھی دے دے، یا اللہ میرے گھر میں محبتیں دے دے، یا اللہ اختلافات سے محفوظ فرما۔ تو اپنے لیے، اپنے گھر کے ایک ایک بندے کے لیے وہ سوئے پڑے ہیں، آپ اللہ سے خاموشی سے مانگے جا رہے ہیں، یا اللہ اس کو یہ عطا فرما دے، یا اللہ میرے اس بندے بھائی کو یہ عطا فرما دے۔ اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، دوسروں کے لیے دعا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ یہ لازمی حصہ ہیں تہجد کا۔ اچھا یوں ہو سکتا ہے کہ ہم اٹھے، تہجد پڑھے اور کسی وجہ سے چاہ رہے ہیں کہ بس جلدی بستر پہ لیٹ جائیں، تو چلو لیٹتے لیٹتے مصلی اٹھاتے اٹھاتے 2-4 لفظ اللہ کے شکر کے، 2-4 لفظ اللہ کی حمد و ثنا کے۔ یا اللہ آپ نے ساری کائنات کو بنایا، آپ سب کو رزق عطا فرما رہے ہیں، یا اللہ آپ کی ذات بڑی عظیم ہے، یا اللہ میں آپ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوں۔ اتنا ہی کہہ لیں، یہ حمد و ثنا ہو گئی۔ کچھ درود پاک پڑھ لیں، وہ 2-4 دفعہ پڑھ لیں بے شک، اٹھتے اٹھتے لیٹتے لیٹتے بستر پہ آتے آتے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر لیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگ لیں۔ تو یہ بڑے بڑے کام ہیں، صرف 8 رکعتوں کا نام تہجد نہیں ہے۔ کوئی صرف اتنا بھی کر لے تو بھائی بڑی بات ہے۔ میں نے کہا کہ وہ پہلی دفعہ ہی بچے کو 10th کلاس میں نہیں بٹھایا جاتا، جس کی نئی عادت، جو کچھ نہیں جانتا تو اس کو پہلے نرسری پریپ میں چھوڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو نرسری کا تہجد گزار بنا لیں۔ چلو کسی وقت اٹھا، جب جھک لگ گیا اسی ٹائم اٹھ کے پڑھ لی 2 رکعتیں، سو گیا بس۔ وہ رات کا تیسرا حصہ نہ صحیح، 2 گھنٹے نہ صحیح، تھوڑا صحیح، لیکن اس کی عادت تو بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ بڑا بڑا کام ہے، بڑے اونچے کاموں میں سے، بڑے اونچے کاموں میں سے اگر ہم کریں گے نا، ہم ہیں کچھ نہیں، لیکن اونچے کام کر کے انشاءاللہ ان کاموں کی برکت سے ہم بھی اونچے ہو جائیں گے، اللہ کی نگاہ میں اونچے ہو جائیں گے۔ اور جو اللہ کی نگاہ میں اونچا ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو سب سے کمزور اور گھٹیا سمجھتا ہے، وہ دل میں اپنے آپ کو بڑی شان نہیں سمجھتا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑا کچھ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ درخواست ہے کہ کوشش فرمائیں، تہجد کی عادت آج سے شروع کر دیں، اور جو گہرے دوست ہیں وہ ایک دوسرے کو کہنا سننا بھی شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اس سے یہ خوبصورت عادت ہماری زندگی کا حصہ ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔